والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی. ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی. سارے نبیاں نالوں اچا ایڈا اچا ہور نہ کائی. آزمیوں کون گھٹاوے جدی رب کرے وڈیائی. زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا. زمانے میں سخی ایسا میری اکھاں کھولیاں نہیں ہیں. روشنی کٹ کے میری اکھاں کھولو. اکھاں کھولاں گے تو بندہ نظر آئے گا. زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا. زمانے میں سخی ایسا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے مکے والیاں دی دعوت دا اہتمام کیتا. کھانا کھلایا. انہاں وچوں کسی نے پوچھا آپ نے کھانا کھلایا سانوں ائیے تک بچے دا نام نہیں دسیا تسی اپنے بیٹے دا نام کی رکھیا. حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں بیٹے دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی نام رکھیا ہے؟ ویسے اگر تسی نام بولو تو تھوڑا حق بنتا ہے. صحیح گل ہے. اگر تسی نام بولو تو تھوڑا حق بنتا ہے.
کیونکہ جنہ کہ تسی ہوں تک بول بیٹھے ہو تھوڑا تو نہیں سی اینے بندے تساں نال بول بول کے تھک گئے نے ٹر گئے تسی ہوں جی سارے نال بولتے ہو ایتھے جا رہی تسی نہ بھی بولو تو تھوڑا حق بن میرے خیال ہے 5-7 تقریراں تے سیالوی صاحب بھی کر بیٹھے تے شاہ صاحب بھی تقریر کی تھی تے ساڑی جڑی سناخانی اس سناخانی دے نال نال تھوڑی تھوڑی تقریر بھی ہوندی جی اے فرما رہے سن بیٹھو بھائی تسی پتہ لگے بھائی تقریر سنن واسطے تیار ہیں سنن والے جنے بھی تیار ہوں جی سنا والا مکیا ہو پھر بھی سنانا کی خیال ہے 11 بجے تک بندہ سنان والا مک جاتا یا پیچھے رہ جاتا جنہیں دیہڑی کلاساں میں پڑھائیاں ہونا جی یہ تو میرے ایتھے بندے الحمدللہ گواہ موجود نے جڑے کلاس پڑھتے سن پہ تے پھر کلاس چھوٹتے سن پڑھتے سن تے سنتے سن تے میں کہا جی تساں سونا تے چلو اج میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں ویسے میں 4-5 صفحے پڑھا کے پھر بعد ہی جا کے سی میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں جی تساں نہیں پڑھنا تے تو امید آئی ہے زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا حضرت عبدالمطلب نے کی فرمایا میں بیٹے دا نام رکھیا ہے آقا تو بنیاد رونقاں دی جتھے تو ہووے رونق ول ہوندی جے کرنا تو ہوندوں تے اے رونق نہ اے اج ہوندی نہ اے کل ہوندی نہ اج ہے سی نہ سی کل بنیا تیری او تو بھی سونیا کل ہوندی نبی ولی سردار تسلیم کر گئے تیرا نام لئیے مشکل حل ہوندی اے مشکلان ٹالن والا نائے ذرا محبت نال بولو نا حضرت عبدالمطلب فرما دینے میں بیٹے کا نام رکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بارگاہ دے اندر خاتون آ گئی کہنے لگی حضور بچے پیدا ہوندے نے زندہ نہیں رہندے فوت ہو جاندے نے سرکار نے فرمایا ہن جدوں تنوں اللہ امید لگائے نا دل وچ ارادہ کر لئی نام محمد رکھاں گی اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا عمر والا بھی ہو جائے گا فرمایا میں اپنے بیٹے دا نام رکھے آئے میں اپنے بیٹے دا نام رکھے آئے پوچھیا جناب نام رکھن دی وجہ کیے میرے مرشد گرامی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی نے سیرت دی کتاب ضیاء النبی شریف اندر لکھی آئے حضرت عبدالمطلب فرمان لگے آدات تو ان یحمدہ اللہ فی السمائی وخلقہ فی الارض میں بیٹے کا نام محمد اس واسطے رکھی آئے آسمانہ تے خالق تعریفہ کرے گا زمین تے مخلوق تعریفہ کرے گا جدیاں تعریفہ رب فرما رہے آئے تھوڑی کی تعریف اسی پوری کرنا چاہنے ہیں زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا پڑھی زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے موجود نے آپ کی سواری بڑی سست چل رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول دی گزرے حضور نے اپنی چھڑی مبارک حضرت جابر کی سواری لگائی
حضرت جابر دی سواری نو حضور نے اپنی چھڑی لگائی، او سواری جڑی بڑی سست رفتار آئی، تیز رفتار ہو گئی، سرعت رفتار ہو گئی۔ میرے نبی فرمان لگے، فرمایا جابر سواری فروخت کرو گے، میں خریدنا چاہنا ہے۔ اگر سواری کی رفتار تھوڑی ہوئے تو وہ دی قیمت، اگر سواری وہ دی رفتار بہت ہو جائے پھر وہ دی قیمت بولو نا۔ میرا مطلب ہے حضور نے سواری قیمت والا بھی خود ہی بنایا ہے، پھر چیز بڑی بھی قیمتی ہوئے جے گاہ کی کوئی نہ آوے تے ویلیو ہے بولو۔ اور جڑے 10-10 لاکھ تے پلاٹ وکتے ہیں اسے واسطے وکتے ہیں بھئی باہر والے پیسے جنہوں لوگوں کو وہ فٹافٹ ریٹ لے کے دیکھ کے چیز لینے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ جے لینا نہیں کوئی نہ ہوئے تے 5 لاکھ سے بھی لوگ تکے تے کوئی نہ کوئی لے۔ یہ مطلب ہے چیز دی ویلیو تام بن دی جب گاہ ہو جان، گاہ کوئی نہ ہوئے تے ویلیو حضور نے ویلیو بھی خود ہی بنائی تے گاہ بھی بولو گاہ بھی فرمایا ہے سواری میں خریدنا چاہنا یا حضرت جابر کہتے ہیں حضور میں پیش کرنا یا قبول فرما لو۔ فرمایا میں قیمت دے کے خریدنا چاہنا یا اللہ اکبر سودا طے پا گیا، وعدہ کر لیا کہ مدینے جا کے قیمت دے دیاں گے، سواری وصول کر لانگے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو شہر مدینے پہنچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی تھی۔ ایک جملہ فرمایا اذهب بالجمال والثمن بارک اللہ لک فیہما، جابر جا چلا جا، اے سواری بھی لے جا، قیمت بھی لے جا، اللہ تینوں انہاں دوہاں وچ برکت عطا فرمائے گا۔ زمانے میں سبھی ایسا لبوں پر جس کے سائے نہیں آتے۔ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں اپنے اتھانال چادر کڑائی کر کے لے آگیا، مسلم شریف دی حدیث پاک کہندی حضور شوق کے میں آپ خود ایک چادر استعمال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرمایا، اندر تشریف لے گئے، اس چادر تہمت دن والی جگہ تے بن کے حضور پاس تشریف لے وہ کڑائی والی چادر حضور نے تہمت دی جگہ تے بنی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ملتا ہے روایت دے اندر، یہاں کوئی اور صحابی سن کہنے لگے حضور اے چادر منو عطا فرما دیو، اے جڑا تساں تہمت بننے ہیں اے مینوں عطا فرما دیو۔ زمانے میں سبھی ایسا لبوں پر جس کے سائے نہیں آتے، حضور اے چادر منو دے دیو، فرمایا تیری ہو گئی۔ جدوں حضور اندر گئے نا تاکہ اس جگہ دے دوسری چادر بنا تے اے میں انہوں لے آکے دے دیا، تو نارائن سنگیاں نے انہوں نے پھڑ لیا، چنگی طرح دبانا شروع کر دیتا، یار کیوں کی مذاق بنا ہے، کتنا موجہ کام کیتا ہے، تنوں اے بھی پتہ ہے حضور نے کدے نہ نہیں کی تھی۔ اے ہونی بی بی کتنے شوق نہ لے کے آئی ہے، وہ دا دل آیا بھی حضور استعمال کرن، حضور نے استعمال کی تھی، سوڑ بھی بڑی لگی ہے، تے تو اے بھی مانگ لئیے کہ تو زیادہ سوڑیاں کیتا تو سارے آنے کہنے لگا اللہ دی قسمیں میں اس واسطے نہیں منگی، بھائی میں نے چادر بھی لو رہی، میں اس واسطے منگی، یہ دل ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے، جس دن مرا گا اس چادر کا کفن بناواں گا میرے ہوتے دوزخ حرام ہو جائے گا۔ زمانے میں سبھی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائے میں نہیں آتے۔ حضور اپنی گھروں باہر نکلے، حضور کو 10 درہم کتنے 10 بازار گئے، 4 درہم دی حضور نے ایک قمیض خریدی، حضور نے اپنے جسم تے پائی، ایک انصاری کو خوبصورت لگی، کہنے لگا حضور اکثری قمیصاً کساک اللہ من سیاب الجنہ، اے قمیض منو دے دیو اللہ تو جنت جو قمیض عطا فرمائے گا، اے منو دے دیو۔ حضور نے قمیض عطا فرما دی، لبوں پر جس کے سائد نے نہیں آتے، بولو نا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے، قمیض عطا فرما دیتی، دوبارہ بازار چلے گئے، ایک اور قمیض خریدی، 4 درہم، پیچھے کتنے رہ گئے؟ حضور علیہ السلام کی نظر پہ ایک لڑکی جڑی کسی دی لونڈی ہے خادمہ ہے وہ رو رہی ہے،
حضور نے دست شفقت رکھیا بچی رون دی کی وجہ کہنے لگی حضور مالکہ نے بھیجیا سی 2 درہم دے کے آٹا خریدن واسطے بازار وچ آئی اور 2 درہم کے راہ وچ ڈگ پے نے پتہ نہیں لگا گم ہو گئے نے ہن رو رہی ہیں پیچھے کینوں لے کے جاواں گے گھردیاں نوں کی دساں گی جا کے حضور علیہ السلام نے 2 درہم اس بچی کو عطا فرمایا لبوں پر جس کے سائل نہیں آتے کروں نکلے حضور تے کنے درہم سن کولے پہلے 4 درہم دی قمیض خریدی پھر 4 ہوراں دی قمیض تے 2 جڑے بچے سن او اس بچی نوں دے دتے پورے ہو گئے 10 درہم سارے بولو 10 روپیے پورے ہو گئے پر گل نہیں پوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر تو بعد نظر پئی وہ بچی ایے بھی رو رہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا بچی رون دی وجہ کی کہنے لگی حضور وقت کافی گزر چکے آئے ڈر رہی ہیں گھر جاواں گی مالکہ چڑکے گی ناراض ہوے گی اتنے دیر لگا کے آ گئی اللہ اکبر ہر بندے دا زندگی دے اندر سٹیٹس ہے میں بڑیاں لوگاں دے نال ٹراں میں بڑیاں لوگاں دے کولے بیٹھا میں بڑیاں لوگاں دے کولے جاواں آواں چھوٹیاں بندیاں کولے حقیر لوگاں کولے بہنا انہاں دے نال چلنا یہ میرے سٹیٹس دے مناسب نہیں قربان جاواں اس پوری کائنات دے اندر سارے درجے تے سارے مرتبے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین دے تھلے 2 جہاناں دے سردار سارے نبیاں دے سردار تے اللہ دے محبوب نبی اس چھوٹی جی بچی دے سفارشی بن کے ٹر پے فرمایا میں تیرے نال چل رہا اللہ اکبر جا کے میرے نبی نے اس بچی دے جڑے آقا سن مالک سن جا کے انہاں دا بوا کھڑکایا فرمایا السلام علیکم کی فرمایا جی السلام علیکم یہ جواب کیے یہ خیال ہے جب تمہیں آمدہ ہے کہ جنہاں دے بوئے حضور گئے سن انہاں نو آمدہ سی کوئی چیزی آمدہ جی انہوں نے سلام حضور نے فرمایا السلام علیکم گھر والے نے سلام دا جواب کوئی نہیں دیتا دوبارہ حضور نے اونچی آواز ادا کیا السلام علیکم گھر والے سندے پھر جواب کوئی نہیں دیتا تیسری باری پھر حضور فرمانے نے السلام علیکم اور سلام دا جواب بھی آ گیا کہ بوا کھل گیا حضور بسم اللہ کریے خیریت نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے پہلا یہ دسونا میرا سلام سنیا جے کہ نہیں سنیا جی حضور سنیا ہے پھر جواب کیوں نہیں سی دے رہے عرض کی تھی سنیا جدو تسی فرمایا نا السلام علیکم تو آٹے اتے سلامتی ہوئے تو آٹے اتے سلامتی ہوئے اسی سوچی پہ گیا جے جواب دے دیتا اے سلامتی رک جاوے گی آج چپ کر جاؤ اللہ دا نبی بار بار سلام کہندا رہے گا اساڈے گھر اتے اللہ دی رحمت برکت دا نزول ہوندا رہے گا کہتے اچھیاں بختوں والا جدا دل بر کر آ جاوے واہ مقدر اس دردی دے جت قدم محبوب ٹکاوے عاشق جس دی توڑ نو درسن سونا پوچھن آوے جے بندہ بیمار ہو جائے تے محبوب پتہ لینا جان اللہ کہتے صدا بیماری ہوئیے سونے ساڑھے گھر تے آندے رہ گئے عرض کی تھی حضور تسا فرمایا السلام علیکم چپ کر گیا تاکہ تسی بار بار کو السلام
تہاڈی ملازمہ ہے؟ جی ہاں ملازمہ ہے۔ حضور فرمایا یہ آٹا لین گئی ہے، درم لے کے گم ہو گئے نے، تامجہ نال دیر کر کے آئی ہے، اینو چھڑکے آنا جے، مارے آنا جے۔ اللہ اکبر، عاشقاں دا گھر آ، کہن لگے یا حرۃ لوجہ اللہ لمن شاء اللہ دا رسول دا سفارشی بن کے آیا ہے، اینو بس معافی نہیں دینی بلکہ اینو اج تو بعد غلامی تو آزاد کر کے ہمیشہ واسطے آزاد کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تسی اینو غلامی تو آزاد کر دیتا ہے، اللہ نے تانوں اے دے بدلے جنت عطا فرما دی۔ فرمایا احمد اللہ الذی رزقنا بقدرتہ، حضور نے دعا مانگی اللہ تیرا شکر ہے، ساریاں تعریفاں تیریاں نے جنہ میرے 10 درہماں وچ اتنی برکت فرمائی ہے، انصاری نو بھی قمیض ملی، رسول اللہ نو بھی قمیض ملی، بچی نو غلامی مل گئی ہے، گھر والیاں نو جنت مل گئی ہے۔ زمانے میں سبھی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت سخاوت دا تذکرہ کیتا ہے، ساڈے واسطے اے وچ سبق ہے کہ جس طرح حضور دے بوئے چوں کدے کوئی خالی نہیں گیا، تواڈے بوئے بھی سائل آوے انہوں خالی نہیں جانا چاہیے۔ جاؤ جاؤ سارے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان بہت زیادہ اشعار نقوتاں کلام تو سنے نے۔ آپ دے بوئے تے اگر سائل آ جائے، گھر وچ کوئی دین واسطے نہ بھی ہوئے، یہودی کو لے دوپٹہ رکھوا کے پھر بھی آن والے دی ضرورت پوری کی تھی جاتی، تاکہ جڑا ہوئے تے سائل آیا وہ خالی بولو نا۔ غلام رسول سیدی صاحب نے ایک بڑی پیاری گل لکھی، کہندے نے کئی دفعہ کوئی بندہ تھوڑے کوئی منگن آوے نا تے تسی بڑی تحقیق وچ پے جاندے ہو، بندہ صحیح حقدار نہیں ہے تے خیر ہی میری ہے، یہ حقدار ہی نہیں ہے، ان کمانا چاہیے تے حقدار نوں چلو دینا چاہیے، جڑے حقدار ہی نہیں ہیں کہ ویلے مسٹنڈے انہاں نوں نہیں دینا چاہیے۔ مفتی صاحب فرماتے نے بھئی یہ پیمانہ نہ رکھو، جڑا ہوئے آوے انہوں دے دیو کچھ نہ کچھ، پیمانہ نہ رکھو بھی یہ حقدار ہے تینوں دینا ہے، یہ حقدار نہیں دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس طرح ایک بندہ تواڈے بوئے سائل بن کے آیا نا، اسی طرح تسی بھی ایک بوئے دے سائل ہو، تسی بھی ایک بوئے دے تے جے انہیں یہ پیمانہ رکھ لیا، جے انہیں یہ پیمانہ رکھیا بھئی پڑھتا نماز تے انہوں دینا ہے، نہیں پڑھتا انہوں نہیں دینا، اے منن والا تے انہوں دینا ہے، نہیں منن والا انہوں نہیں دینا، اے صحیح اندروں بھی تے انہوں دینا ہے، اے اندروں بھی صحیح تے انہوں دینا ہے، اندروں صحیح تے انہوں نہیں دینا۔ تے جو انہیں یہ پیمانہ رکھیا ہے نا، جڑا تواڈے بوئے تے سائل آیا اینوں تے کوئی ایتھوں نہیں کہ اور بوئا لب جائے گا، تے جے تھانوں اونے تو دکاریا تے تھانوں اور کوئی بوئا لبنا نہیں۔ لہذا یہ فرض بنتا ہے تواڈا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حضور دی سیرت عمل کردے ہویا جڑا بوئے تے سائل آوے انہوں خالی موڑنا نہیں۔ تے بحثیت سائل اگر میں بھی تھوڑی گزارش کر لوں مانگ لوں کہ منوں بھی خیر دے دے تھوڑی مہربانی، میرے نا سارے بندے دلوں وعدہ کر لیں آج تو بعد ضرور سویرے نماز تو بعد قرآن پاک کھول کے پڑھنا کرنا ہے۔ میں کہا آج تو بعد ہر روز ضرور فجر دی نماز تو بعد قرآن کھول کے پڑھنا کرنا ہے۔ کیڑے ویلے جس طرح دوسرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بندہ اٹھ کے قرآن پاک پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ شاباش بھائی، تو نماز نہیں پڑھنی؟ میں کہا فجر دی نماز تو بعد، بھئی نماز بچ آ گئی، فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک
بولو نا حفظہ بات نہیں کرنا مسجد تو لے کے کہنے تک میں سورۃ یاسین پڑھ لی لہذا میری تلاوت ہو گئی ہے کھول کے پڑھنے تے جڑے اردو پڑھے نے وہ تھوڑا جہا پاویں 2 آیتاں ہی پڑھن ترجمہ تے تشریح بھی ضرور پڑھن گے جے تسی یہ کر لیا آج دی محفل کا مقصد پورا ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسجد غوثیہ رضویہ چک سندھاریا میں ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ثناخوان حضرات کے علاوہ خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب چشتی خطیب اعظم سرگودا. تمام احباب اس نورانی وجدانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائیں کریں. کل 11 نومبر بروز بدھ کو جامعہ مسجد رضویہ میں چک سندھاریا میں جو اس میں عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں حضرت صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب چشتی خطیب اعظم سرگودا آپ خطاب فرمائیں گے. تمام احباب اس نورانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام دوستوں کی حاضری کو بارگاہ رسالت میں قبول منظور فرما. الہ العالمین محفل پاک میں ہماری طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، جو نقصان ہوا ہو، جو کوئی غلط لفظ بولا گیا ہو، آداب کے خلاف بات ہوئی ہو، اللہ اس کی معافی عطا فرما. ہم سب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. جن دوستوں نے محفل پاک کے انعقاد میں
تعاون کیا اللہ سب کے ایمان میں، عزت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، آسمانی اور زمینی آفتوں سے محفوظ فرما۔ جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما، اس بستی پر خصوصی اپنا فضل اور کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔